السلام علیکم ناظرین، طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، میں عقل کل نہیں ہوں، میں کوئی بہت پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، انتہائی جاہل، اور یہ سمجھیے کہ جیسے جیسے میرے علم میں کوئی بات آتی ہے مجھ میں مزید یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، سچی بات ہے۔ تو میرے کچھ بڑے پڑھے لکھے دوست ہیں جو میری رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ میں نا تھوڑا سا پچھلی آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ جو میں نے پیچھے ورلڈ آرڈر کے سلسلے میں 13 فیملیز کا ذکر کیا تھا نا، ان میں روتھ شیلڈس، راک فیلر اور بلو برگ، یہ 3 فیملی ہیں۔ اچھا جی، یہ انہوں نے نا، آپ کو پتہ ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی جس نے بر صغیر پہ حکومت کی نا، 1858 میں 1858 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے شیئر جو فروخت ہوئے تھے نا یو کے میں، لندن میں، تو وہ روس شیلڈز نے خریدے تھے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے نا، یہ بھی اصل میں جوس و اشکنازی وہ جو سلسلہ تھا نا ان کی تھی، کمپنی تھی۔ اور یہ جو یعنی آج تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ برٹش گورنمنٹ کی نا ملکہ کے ماتحت تھی، ملکہ کا آرڈر ہی چلتا تھا، ملکہ کا ہی حکم چلتا تھا، لیکن اس کے جو مالک تھے وہ روس شیلڈ سے، جو دنیا کی سب سے بڑی اس وقت ملٹی نیشنل ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے یہ ایکچولی 13 فیملی ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا تھا دنیا کی حکومت کرتی ہیں۔ اگر آپ نے یہ ڈالر کا کبھی نوٹس دیکھے نا غور سے، تو آپ کو اس میں جو اس نے وہ پکڑی ہوئی ہے نا زیتون کی شاخ، اس میں آپ کو 13 اس کی وہ شاخیں نظر آئیں گی۔ اچھا، 13 کا نشان آپ کو اور بھی کئی جگہ اس میں نظر آئے گا۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ جو 13 کا ہندسہ ہے نا، یہ بڑا منحوس سمجھتے ہیں اپنے لیے، کیونکہ ان کے جو بانی و بانی تھا نا، ان میں سے ایک تھا جیکب ڈی مولے۔ اس کو 13 اکتوبر 1307 کو فرانس میں پیرس میں زندہ جلایا گیا تھا، اس کو روسٹ کیا گیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی تاریخ، ان کو کس طرح دنیا بھر سے نکالا گیا، متعدد مرتبہ نکالا گیا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اچھا ناظرین، یہ جو بایولوجیکل بار کی میں آپ سے بات کرتا ہوں نا، کہ یہ جو کرونا ہے بایولوجیکل بار کا حصہ ہے، تو میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تاریخ بتا دوں۔ یہ بایولوجیکل وار جو سب سے پہلے 1498 میں شروع ہوئی تھی۔ آپ حیران ہوں گے جی کس طرح؟ تو جناب والا بات یہ ہے کہ فرانس، انگلینڈ اور اسپین سے جو لوگ گئے تھے نا امریکہ پہ قبضہ کرنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے اصل امریکن ریڈ انڈین ہے، اور ریڈ انڈین دنیا میں اس دور میں سب سے بڑی، چائنیز کے بعد سب سے بڑی قوم تھی۔ سونا بڑا تھا ریڈ انڈینز کے پاس، انبار لگے ہوئے تھے سونے کے، بڑے اچھے گھڑ سوار تھے، سب کچھ تھے، لیکن ان کے پاس بندوق نہیں تھی جس کا فائدہ اٹھایا گیا۔ خیر، یہ لوگ جب یورپ سے گئے ہیں نا، تو چیچک کی بیماری اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ انہوں نے چیچک کو وہاں بطور بایولوجیکل وار استعمال کیا۔ جب اب جو لوگ 50 پلس ہیں نا، وہ جانتے ہیں بچپن میں اگر اپنا ہاتھ دیکھیں تو اس پہ پمبیری کا نشان، ٹیکے کا، اس کو کہتے ہیں پمبیری والا ٹیکا، وہ چیچک کے لیے لگتا تھا۔ کافی یہ دنیا میں نا ایپیڈیمک ڈیزیز بہت عرصہ تک رہی ہے، پتہ نہیں کتنے 100 سال تک رہی ہے یہ چیچک جو ہے۔ انہوں نے ریڈ انڈینز کو آدھے چیچک سے مار دیا، آدھے بندوق سے مار دیے، اور یہ سمجھیے کہ 100-150 سال کے درمیان انہوں نے ان کو بالکل ہی میں ٹیکسس تک ہی محدود کر دیا تھا۔ نہیں تو وہ چائنا کے بعد دنیا کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ قوم تھی، اور ان کی بڑے ٹریڈیشنل لوگ تھے، اصل باشندے تھے امریکہ کے۔ اب وہ امریکہ میں ایلینز بن گئے ہیں، اور یہ ایلینز جو ہیں یہ امریکہ کے مالک بن گئے۔ مجھے نا وہ بڑا ایک 70s کا گانا یاد آ رہا ہے، وہ جو آئی ایم این ایلین، آئی ایم این انگلش مین، اے اسٹرینجر ان نیو یارک۔ تو یہ تاریخ تو ظاہر اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ کل مجھے ایک دوست نے نا بتایا کہ جناب وہاں احمد پور شرقیہ میں بارش جو ہوئی اس میں
جناب کوئی آدھا آدھا کلو کے جو اولے پڑے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور ان کی شکل بالکل کرونا وائرس کی طرح ہے، بالکل 100%. 2-3 کی اس نے مجھے تصویریں دکھائی ہے. میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہو تو سب کچھ ہمارے سامنے رہا ہے، لیکن علم کا نہیں نا. ہم نالج کو تو کچھ اہمیت دیتے ہیں، ہم تو انفارمیشن پہ جاتے ہیں. انفارمیشن یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے سن لیا، اس کو آگے بتا دیا. تحقیق نہیں کرتے، پڑھتے نہیں خود. تو جناب والا میں آپ کو بتا دوں کہ اس ہارپ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ دنیا کی بڑی ہی خطرناک ٹیکنالوجی ہے، جس پہ یہ دجالی قوتیں، دجالی سسٹم اس کو بے دریغ استعمال کر رہا ہے. مثلا آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، جو کشمیر میں زلزلہ آیا تھا وہ ہارپ ٹیکنالوجی سے آیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاہور میں ایک نقصان ہو رہا تھا، امرتسر لاہور سے 500 میل دور ہے یار. کشمیر جتنا تباہ ہو گیا، پاکستانی بارڈر کے اندر اندر تباہی آئی ہے ساری. انڈین بارڈر میں کیوں نہیں آئی؟ تو بالکل ساتھ سرحد ہے، درمیان میں دریا نیلم ہی ہے نا. کئی جگہ دریا نیلم بھی درمیان میں نہیں آتا، سیدھا ہی بارڈر ہی ہے. لیکن وہاں ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں ہوا. زیادہ سے زیادہ میرے خیال 5 یا 10 بندے شاید جو بالکل پاکستان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ مرے ہیں. اور ہمارا کیا نقصان ہوا آپ کو اندازہ ہی ہے. ناظرین، یہ ہارپ اتنی خطرناک ٹیکنالوجی ہے. کہا جاتا ہے کہ اس دجالی سسٹم نے جاپان جو بڑی تیزی سے آگے نکل رہا تھا نا، اس کو وہ دینے کے لیے نا، اس کو ذرا ایک جھٹکا دینے کے لیے سونامی جو آیا تھا ادھر جاپان میں، اور اس کے ساتھ ہی جو فار ایسٹ کے جو ابھر رہی تھی، یہ ملیشیا وغیرہ، انڈونیشیا کے جو جزائر کے ساتھ ساتھ یہاں بھی سونامی یہ لے کر آئے تھے. اور یہ سمندر کی سطح سے میگنیٹ کے ذریعے اس کی سطح میں جو پہلے سے طوفان مچل رہے ہوتے ہیں نا، ان کو کئی ہزار گنا بڑھا کے، ایسے سمجھے کہ سمندر کے اندر سے ایک آتش فشاں پھوٹتا ہے. اور آپ نے اس پہ کوئی ویڈیو ہوں گی، وہ دیکھ لیں، کر لیں. اچھا جی، میں دیکھ رہا ہوں آج کل میں لاہور میں رہتا ہوں، یہ اپریل کا مہینہ ہے. مجھے بھی پتہ ہے کہ کبھی کبھی اپریل میں بارشیں آ جایا کرتی تھیں، یا جب گندم کی کٹائی کا دور ہوتا ہے تو کچھ ہوائیں تیز چلتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. اب صاحب یہاں ہر روز دوسرے تیسرے دن اچانک بہت تیز دھوپ کے بعد بڑے گہرے بادل بنتے ہیں. اچانک اتنی شدید آندھی آتی ہے، دروازے پھاڑ کر ہٹا کے رکھ دیتے ہیں. اتنی یالہ باری تیز ہوتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ آدھے پنجاب کی فصلیں جو ہیں ہماری تباہ ہو چکی ہیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہارپ ٹیکنالوجی ہے تو آپ کیا سمجھیں گے اسے؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں سر؟ یہ ہارپ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، یہ ہمیں سزا دی جا رہی ہے اطاعت نہ کرنے کی. وہ میں نے آپ کو بتایا نا، وہ خوف سے، یہ گنڈا گردی سے آپ کو اپنا اطاعت گزار بنانا چاہتے ہیں. جرم آپ کا کیا ہے کہ آپ دنیا کی وہ واحد مسلم نیشن ہے جس نے ان کی ہر وارننگ کے باوجود، ان کے ہر حربے کے باوجود ایٹمی دھماکہ کر کے خود کو ایک ایٹمی قوت میں شامل کرا لیا. اچھا، آپ پتہ پیچھے یہ جو ان کا ایٹمی کلب ہے، وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان، کسی نے وہاں بات کی کہ پاکستان اور کو اس کا ممبر بنایا جائے. ان کا جی ہرگز نہیں بنانا، کیونکہ پاکستان نے وہ جو ہے پتہ نہیں کون کون سے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، فلانا ٹیم کا کیا ہے. یہ ہے ہمارا وہ گناہ. اب انہوں نے اس کو ڈیفیوز کرنے کی، اسے حاصل کرنے کی، اس کی چکر بازی سے نکلنے کی بڑی کوششیں کی، کامیاب نہیں ہوئے، کامیابی ان کو نہیں ملی. جس کے بعد یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہ ہر طرح ہمیں مار رہے ہیں. کبھی ہمیں اس میں پھنسا دیتے ہیں فیٹف میں، کبھی یہ ہم پر کوئی پابندی لگوا دیتے ہیں، کبھی کوئی یہ اس کے ایٹم بم کے بعد جتنی پابندیاں ہم پہ لگی تھیں،
ہمارا سروائیو کرنا ناممکن تھا. یہ اس وقت سعودی عرب ہمارے کام آیا، کچھ مسلمان ریاستیں آئیں، اور خدا کا ایک بڑا شکر یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑی زرخیز زمین ہے، یعنی ہم اپنا رزق خود پیدا کر سکتے ہیں. اب تو یہ بے ایمانوں نے، ڈاکوؤں نے بے ایمانی کر کے اور وہ اپنی بدنیتی سے زمین نہیں ہماری آدھی بانجھ کر دی ہیں کچھ. انہوں نے اس پہ بھی کام شروع کیا. انڈیا نے جتنے ہمارے دریا بند کیے ہوئے ہیں نا، یہ زمینوں، ہماری زرخیز زمینوں کو بانجھ کرنے کے لیے کیے ہوئے ہیں. اور یہ انڈیا کی کیا ضرورت ہے پاکستان کا دریا کو بند کر لے گا. میں نے سنا جب کشمیر میں یہ ایکٹیو تھے نا جو مطلب مجاہدین، تو اس وقت انہوں نے سلال ڈیم شروع کیا تھا، اور بہت عرصہ تک سلال ڈیم مکمل ہی نہیں کر سکے تھے. جیسے ہی انہوں نے پوری دنیا سے ہمیں پریشرائز کرا کہ وہ ان کو مجاہدین کو وہاں سے نکالا، تو انہوں نے جناب یہ ادھر دھماکہ کر دیا، یہ کھودنے شروع کر دیے. اور آلموسٹ ہمارے قریب سارے دریا انہوں نے سکھا دیے ہیں. جس میں جو کو پانی تھوڑا بہت ہے، یہ سندھ والے دریا سندھ والا ہے، تو اس کو یہ ویسے ہی بند کرنے کے لیے ترے پڑا. وہ کہتے ہیں انہوں نے اس کا رخ موڑنے کے لیے کیا کیا حربے کیے ہیں وہاں افغانستان سے، کہ افغانستان سے اس کا رخ موڑ دیا جائے، کر دیا جائے. وہ تو اللہ کو ابھی منظور ہے، انشاءاللہ قیامت تک اس ملک نے باقی رہنا ہے. اچھا صاحب، دوسرا جو ان پر بڑا پریشر ہے وہ ہے ہمارے جو مدارس ہیں. دیکھیے یہ جو دینی تعلیم ہے نا، چاہے ہمارے ہاں، تو میں تو اس کو نہیں مانتا یہ کوئی اسلامی تعلیم تو نہیں ہے. یہ تو طبقاتی اس میں کشمکش میں اضافہ کرنے کے لیے ایک سسٹم ہے جس کو آپ فقہی تعلیم کہہ سکتے ہیں. کہ یہ مسالکی مساجد ہیں، کوئی مدارس ہیں، کوئی بریلویوں کا ہے، کوئی اہل حدیث کا ہے، کوئی دیوبندیوں کا ہے، کوئی اہل تشیعوں کا ہے. لیکن یہ سب میں نا ایک خاص مائنڈ کی فورس جو پیدا کی، یعنی چاہے بریلوی اسکول آف تھاٹ کا بچہ ہو، چاہے اس کا آپ کے شیعہ اسکول آف تھاٹ کا ہو، چاہے اہل حدیث کا ہو، چاہے کوئی اور ہو، یہ ان کی جو مائنڈ سیٹنگ ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کو انہوں نے فالو کرنا ہے، اپنے اپنے انداز میں کرنا ہے، اس میں کیا شک ہے. لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ ایک سیکنڈ کے لیے سودے بازی نہیں کرتے. یہ بڑی اور علامہ اقبال نے ان کا فلسفہ کیا تھا؟ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، بطور علامہ اقبال، بقول علامہ اقبال. تو یہ روح محمد تو ان کے بدن سے نکل نہیں رہی. تو اب وہ کہتے ہیں یار اس کو ٹنٹا ہی ختم کرو، یہ مدارس کا. یہ کیا ہم نے اپنی جان کا عذاب ڈالا ہوا ہے، مدارس کا ٹنٹا ساتھ شروع کر دیں. اب وہ جناب مدارس کا ٹنٹا ہی ختم کرنے کے چکر میں، تو ایٹمی پروگرام اور مدارس یہ ان کا خاص نشانہ ہے. اب یہ دیکھیے نا، یہ بند کیے ہیں نا، تو پھر وہ میں نے جب پہلے آپ کو بتایا تھا آن لائن تعلیم کر رہے ہیں. بات کیا ہے کہ وہ جو ہمارا ایک صدیوں سے ایک نظام چل رہا تھا نا، صدیوں میں ان کے 400-500 سال اس کی تاریخ ہے میرے خیال مدارس کی، تو وہاں سے یہ اس سسٹم کو انہوں نے کٹ کر دیا. کیونکہ اب ہم نے خاص طور سے جو ہمارا یہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ ہے، اس نے مدرسے کے طلباء کو پریکٹیکل کر کے ان کو جنگوں کا حصہ افغانستان میں، یعنی کہا جاتا ہے طالبان نے جی جنمی کوڑا خٹک سے لیا ہے. یہ درسگاہ آپ کو پتہ ہے جو ہے وہ ان کی ہمارے دیوبندی بھائیوں کی ہے. اس طرح جتنی بڑی اس زمانے کی مجاہد تنظیمیں تھیں، ان میں یہی، حالانکہ ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں یہ ذرا تھوڑے مساجد اور اپنی خانقاہوں سے جڑے رہے، یہ ذرا اگریسو نہیں ہیں. یہ زیادہ توجہ جو ہے وہ درود و سلام پر اور اس پر ہی دیتے ہیں، عبادات پر دیتے ہیں. تو یہ اس میں سے جو پریکٹیکل شکل نکلی، یہی تو عذاب تھا پیچھے ان کا. جب انہوں نے 1857 کی جو تحریک تھی، اس کے بعد جو آگے مجاہدین کی تحریک نکلی، تو انہوں نے MI5 نے اس وقت کیا کیا؟ مسلمانوں کو، سید احمد شہید اور ان کے ساتھیوں کو انگریزوں سے لڑنا تو انگریزوں سے چاہیے تھا نا. انہوں نے MI5 نے ایسے اسٹریٹجی بنائی جناب، وہاں سے وہ نکلے اور پورا
سندھ پنجاب یوپی عبور کر کے تو وہ صوبہ سرحد میں جا کے اس زمانے کے سکھوں سے لڑنا شروع کر دیا ہے کہ تک بنتی ہے یار، کبھی اس ٹھنڈے دماغ سے سوچنا یہ بات کہ جہاد تو کرنا چاہیے تھا ہمیں، جو ہم پہ غالب تھا وہ تھا انگریز۔ یہ سکھوں کی حکومت تو ادھر پنجاب میں تھی نا بھائی، ادھر ہمارے رنجیت سنگھ نے پھر پنجاب سے آگے ادھر قلعہ خیبر تک اپنی حکومت کی ہے۔ اتنی دور آ کے انہیں لڑنے کے بجائے جو آپ کے گھروں میں بیٹھے تھے، جنہوں نے توپوں کے آگے باندھ کے مسلمان علماء کو، اور لاہور سے لے کے تو دلی تک کہتے ہر درخت پر ایک ایک مسلمان عالم کی لاش لٹکا دی تھی 1857 میں، ان سے تو بدلہ لینے کے بجائے آپ سکھوں سے بدلہ لینے یار چل پڑے ہو۔ یہ تاریخ کے کچھ ایسے راز ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتا کے جاؤں گا دنیا سے۔ جب یہ حقیقتیں آپ پہ آشکار ہوں گی تو آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے۔ اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب واپس آتے ہیں ہارپ ٹیکنالوجی پر، یہ تو پھر بات نکل جاتی ہے نا درمیان میں، یہ میں آپ کو اس گفتگو میں آپ کو اپنے اگلے بتا بھی دیتا ہوں کہ اگلے ویلاگ میرے کس موضوع پہ میں آ رہے ہیں، آج کل میں کس پہ کام کر رہا ہوں۔ اچھا حضور، آسمان پر اگر آپ توجہ دینا، جو لوگ تھوڑے سے سائنس کو سمجھتے ہیں، انوائرمنٹ سائنسز کو سمجھتے ہیں، وہ ابھی صبح آپ اٹھیں گے نا، اگر آسمان پہ بادل ہوئے تو دیکھیے آپ کو جو اس میں جو نیچرل ہوتے ہیں نا کلاؤڈ، اس کا اپنا ایک مزاج، کلر، اپنا سٹائل ہوتا ہے، اور یہ جو ہوتے ہیں نا ریز والے، انہوں نے جو ریز بنی ہوتی ہیں بادلوں میں وہ الگ ہوتے ہیں۔ آپ کو ریز والے بادل زیادہ نظر آئیں گے، آسمان پر نظر دوڑائیں نا اگر آپ، یا جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو بلا کے پوچھیں تو آپ کو وہ بادل ریز والے زیادہ نظر آئیں گے۔ یہ صاحب ہیں کچھ بھید، کچھ اسرار۔ یہ دجالی سسٹم نے نا اس وقت پاکستان کو اپنا ٹارگٹ کیا ہوا ہے، مین ٹارگٹ، اور جو ہماری جو احادیث ہیں، جو ہمارے جو اعتقادات ہیں، جو غزوہ ہند ہے، جو اور اس کا آغاز جو ہے نا وہ یہاں سے ہوگا، افغانستان سے، پاکستان سے۔ وہ تو یہی میدان جنگ ہے جہاں سے نکلیں گے پھر شام کی طرف، اور آپ کو پتہ ہی ہے سارا، میں تو مذہبی معاملات میں نہیں زیادہ کرتا، صرف اپنے مطالعے کی حد تک بات کر رہا ہوں، جو کچھ میں نے پڑھا ہے۔ لیکن اس لڑائی کا آغاز یہاں سے آنا ہے۔ وہ جو میرے نبی کو آئی، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کو، ادھر سے انڈیا کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ اس نے خطے نے، یہ قائد اعظم نے اس خطے کو متعلق جو بات کی تھی کہ یہ پوری دنیا کا ایک مرکزی نقطہ بنے گا، یہاں سے ہم جو تحریک شروع کریں گے وہ پوری دنیا میں اثرات مرتب کرے گی۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا، ایک چھوٹا سا ملک ہے پاکستان، انڈیا کا پتہ نہیں 8واں حصہ بھی نہیں ہے، اور آج سے لے کے 20 سال پہلے تک کوئی دنیا کا بڑا اخبار دیکھ لیں، اس کی سب سے پہلے نہیں تو چوتھی پانچویں خبر پاکستان کے متعلق ہوتی ہے۔ یار اب کچھ ہیں تو کنسیڈر ہو رہے ہیں نا دنیا میں۔ اب ہم سے یہ امانت نہیں سنبھالی گئی، ہم نے پہلے خیانت کر دی آدھا توڑ کے پاکستان، اور اب ماشاءاللہ دوسرے کو بھی رگڑا دینے پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ اس کی بنیادوں میں 40 لاکھ شہیدوں کی لاشیں ہیں، اس کی بڑی مضبوط بنیادیں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پھر اس پہ کبھی بات ہوگی۔ ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی محبتوں سے نوازیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔